السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ، بحرین سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوزاک۔ تو سوزاک کے متعلق، اس کے اسباب کے متعلق جانیں گے، اس کی علامات اور اس کے علاج کے متعلق جو ہے وہ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت جو ہے وہ مل سکیں۔ تو ساتھیو، سوزاک جو ہے یہ ایک بہت تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، بہت تیزی سے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اس کے جو اسباب ہیں، اسباب میں جو سب سے پہلا اسباب ہے وہ تو ہے جنسی بے راہ روی جو ہے۔ ایسے مرد و خواتین یہ دونوں کو ہوتا ہے، دونوں کو ہو سکتا ہے، اور ایک سے دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عورت کو ہے اور وہ کسی مرد کے ساتھ جنسی قربت کرتی ہے تو مرد کو بھی سوزاک ہو سکتا ہے، اور اگر مرد کو ہے، اگر وہ کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو بھی سوزاک جو ہے وہ سوزاک کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، یا ایسی بد فعلیاں ہوتی ہیں، وہ جو لوگ میں زنا کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، تو ایسی جو گناہ کے کاموں میں لوگ شامل ہوتے ہیں ان میں یہ اکثر چیز پائی جاتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو حیض والی خواتین کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، حیض کے دوران مباشرت ہوتی ہے، یا بعض اوقات میاں بیوی ہیں، نہیں معلوم کہ آج جو ہے وہ ڈیٹ آنی ہے اور اس دن کر لیا، تو اس سے بھی جو ہے جو بلڈ جو ہوتا ہے، اگر پیشاب کی نالی میں تھوڑا سا آ جائے یا اس کی ہیٹ جو ہے وہ آ جائے، کیونکہ وہ متاثر کرتی ہے، ان دنوں میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور انفیکشن بھی ہوتی ہے یوٹرس میں، تو یہ اس کے اسباب میں سے ایک بڑا اسباب جو ہے یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایسی جگہ جہاں پہ گندی جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا، جیسے ایک پبلک پلیس ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے، تو ان جگہوں پہ بھی اس کی وجہ سے بھی یہ وائرس جو ہے وہ آپ کو لگ سکتا ہے، اس کا انفیکشن ہو سکتی ہے۔ کثرت شراب نوشی جو ہے اس کی وجہ سے بھی پیشاب میں نالی میں سوزش ہو سکتی ہے اور پیپ وغیرہ جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کا جو سب سے پہلے جو پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہوتی ہے تو یہ تقریباً 3 سے 10 دن کے دوران اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ پیپ وغیرہ، ریشہ وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا آنا شروع ہوتا ہے، اور اسمیل وغیرہ بھی آتی ہے۔ جب یہ تھوڑا عرصہ بڑھتی ہے، زیادہ دن رہتی ہے، نہیں مریض غور کرتا اس چیز پہ، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ نالی کے اوپر، عضو کی نالی کے اوپر پھنسی وغیرہ بن جاتی ہے، دانہ بن جاتا ہے جو درد کرتا ہے، متورم ہو جاتا ہے بعض کو، اور سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے۔ خواتین میں بھی یہی کیفیات، ساری علامات ان میں بھی ایسا ہی ہوگا اور ان کو بھی یہ مرض ہے۔ تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ کپڑا وغیرہ لگنے سے بھی درد ہوتی ہے، اور مریض جو ہے وہ بعض کا پیشاب کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ساری آتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ نالی میں جو زخم ہے وہ جو پک جاتا ہے، وہاں پہ پیپ ریشہ پڑ جاتا ہے، تو پھر ابتدا میں جو ابتدائی سوزش ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ریشہ آتا ہے، لیکن جب زخم بن جاتا ہے، اور زخم یاد رکھیں جب زخم بنتا ہے تو اس کی زخم کی سٹیجز ہیں، چاہے وہ جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں، جسم کے اگر اوپر پھنسی ہوتی ہے، پھوڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی سوزش کی ایک کیفیت ہے۔ تو جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، پکتا ہے، تو اس میں ریشہ بنتا ہے، اور جب ریشہ بن کے وہ پھٹ جاتا ہے، پک جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو پھر ریشہ خارج ہو جاتا ہے۔ سیم یہاں پہ بھی ہے، سوزش کی ابتدا میں بھی آتا ہے، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے ریشہ وغیرہ، پیپ جو آتی ہے، لیکن جو زخم پک کے ریشہ نکلتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ اسمیل بھی اس کے ساتھ آتی ہے، اور جب ریشہ پک کے وہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر جلن اور سوزش جو ہے اور جو سوجن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اگر یہاں پہ بھی اس سٹیج پہ بھی آ کے علاج نہیں ہوا
مریض ٹھیک نہیں ہوا یا اس نے علاج نہیں کروایا یا علاج کی صورت میسر نہیں ہے، تو پھر یہ بواسیری زہر جو ہے وہ خون میں چلا جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور مردوں میں یہ ٹیسٹیکلز جو ہیں اس پہ اٹیک کرتا ہے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ یہ وہاں پہ سپرم جو ہے ان کو ڈیڈ کر دیتا ہے۔ جب آپ سپرم کاؤنٹ کے لیے ٹیسٹ کروائیں گے تو وہاں پہ پس سیلز بہت زیادہ ہوگی۔ خواتین میں یہ جو بیضہ دانی ہے وہاں پہ اٹیک کرتا ہے، اور وہاں پہ جو بیضہ بننے کا عمل ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کو ہو سکتا ہے، مرض عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے اور مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر گرم چیزیں، گرم خشک چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ مرض کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ تو جب یہ مرض ہو جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ برے کام جو ہیں اللہ پاک سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب آپ مرض میں مبتلا ہو جائیں تو سب سے پہلے تو توبہ وغیرہ کرنی چاہیے، پکی توبہ اللہ سے کریں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے، اگر کوئی گناہ وغیرہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کا مکمل علاج کروائیں۔ ابتدائی سٹیج جو ہے، جب ریشہ وغیرہ آتا ہے سفید رنگ کا اور اس وقت جلن وغیرہ، درد وغیرہ نہیں ہوتی، تو اس وقت اگر آپ کچی لسی وغیرہ پیتے ہیں زیادہ تو اس سے بھی امید ہوتی ہے کہ بہتر ہو جائے گا، چانسز ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہوا، بڑھ گیا ہے، تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کرچی کی ایک سوزک آتی ہے پاؤڈر، عام مل جاتی ہے پنسار سے، اس کو آپ لے کے اس کو شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں۔ آدھے گرام سے 1 گرام کی مقدار آپ شربت بزوری کا 1 گلاس شربت بنائیں، اس کے ساتھ آپ صبح اور عصر کے وقت استعمال کریں۔ اگر اس سے ٹھیک نہیں ہوا، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تقریباً 70-80% ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوا، مسئلہ بڑھ چکا ہے اور اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر آپ اپنے قریبی معالج کے پاس جائیں، اپنی مکمل جو ہے وہ علامات بتا کے چیک اپ کروائیں اور اس کے مطابق اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ یاد رکھیں یہ مرض بڑا خطرناک ہے اور یہ بے اولادی تک جاتا ہے، اور ایک سے دوسرے کو، میاں بیوی کو بھی کنورٹ ہوتا ہے، اور اگر میاں بیوی دونوں کا ہے اور ان کا علاج نہیں ہو سکا تو جو بچہ پیدا ہوگا، بچے کے اندر بھی سوزاکی زہر ہوگا، اس کی آنکھ ڈیمیج ہو سکتی ہے، اس کا کوئی عضو ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس کو دانے وغیرہ نکلیں گے، اس کو یعنی کہ بچے میں بھی سوزاکی زہر پایا جائے گا اور بچے کو بھی پیدائشی طور پہ سوزاک ہوگا، تو آئندہ نسل جو ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو خود بھی بچیں، اور اس کو اگر مرض بن چکا ہے تو اس کا مکمل علاج کروائیں، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے کرنے سے بہترین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ آپ بہتر تو یہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے بھی معالج سے رابطہ کر لیے جائے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی ضرورت ہے یا اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت چیز کی۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ پھر آپ اپنے قریبی معالج سے رابطہ کریں، اس سے مکمل کنسلٹ کریں، مشورہ کریں، اور اس کے مطابق اپنے اس کا مکمل علاج کریں۔ لیکن اگر دونوں میاں بیوی کو ہے تو میاں بیوی دونوں کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کے دوران جو ہے وہ معاشرت کا مکمل طور پہ پرہیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کو صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں رکھے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔